حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ اس باب میں چند قصوں کو نمونے کے طور پر ذکر کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قصے سے ابتدا کرتا ہوں کہ حضور کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی ہی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئے تھے اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور کی ہر قسم کی مدد کرتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے ماہ اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ صفیق کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نووارد مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو شریف سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ مہذب گفتگو کریں گے، ان لوگوں نے آپ سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر گفتگو فرمائی کیونکہ عرب کی مہمان نوازی مشہور تھی کہ ایک نووارد مہمان کی خاطر مزارت کریں گے، لیکن ان لوگوں نے صاف جواب دے دیا۔ کیا گزری پیارے نبی کے دل میں، سوچیں، تصور کریں، اور نہایت بے رخی
اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے رسول نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا اور کوئی ملتا ہی نہ تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹا ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں واپسی فرمائی، آپ اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ذوفا کا رب ہے اور تو میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کن لوگوں کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تو شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پہ قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ذوفا کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تو شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں
اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا مجھ پر غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کر دینا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ بے شک۔ مالک الملک کی شان کاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو اس کی تعمیل کروں۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا جو آپ سجا تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم کسی کی ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں پر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اٹھانے کے باوجود نہ بدعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ عبرت لیں ہم ایمان والے، اللہ کرے پیارے نبی کے اتباع کرنے والے بن جائیں، اللہ کے احکامات اپنی زندگی میں لے آئیں، پیارے نبی کی سنتوں کو اپنا لیں تاکہ ہمیں اپنی تکلیفیں ہلکی لگیں، کم لگیں جب ہم پیارے نبی پہ کیا گزری اور معلوم کریں گے۔ پیارے نبی سے ایک مرتبہ ماں عائشہ نے سوال کیا، معلوم کیا، دریافت کیا، یا رسول اللہ آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ تکلیفیں کب پہنچیں، کب ملیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ طائف میں، آسمانوں میں کوہرام مچ گیا تھا، فرشتوں کے اندر 2 دفعہ آسمانوں پہ کوہرام مچا ہے۔ ایک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، دوسرا پیارے نبی کے ساتھ جو طائف والوں نے معاملہ کیا، انسانیت کی تمام حدیں پار کر دیں، چھوٹی بڑی تمام گالیاں دیں، جتنی تکلیفیں پہنچا سکتے تھے وہ پہنچائیں، حتیٰ کہ آپ کو اتنے پتھر مارے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تصور کریں، معمولی سا پتھر لگنے سے خون نہیں نکلا کرتا جسم سے، کتنے پتھر مارے ہوں گے، کتنا پیارے نبی کو ستایا، کتنا مارا کہ ایک مقام میں آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ایک صحاب جو پیارے نبی کے ساتھ میں تھے آپ کو اٹھا کر نزدیک کے باغ میں لے گئے، درخت کی چھاؤں میں لٹا دیا۔ پیارے نبی کے
چہرے مبارک میں پانی کا چھینٹا لگایا، آپ کو ہوش آیا، پھر آپ نے یہ دعا مانگی۔ دوستو، اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ وہ طائف والے مار رہے، یہاں اللہ یہ معاملہ کر رہا کہ انسانوں نے تو نہیں مانا اس وقت میں، لیکن ایک جناتوں میں سے جن وہ پیارے نبی پہ ایمان لے آیا اسی وقت، اور اس نے اسی درخت کے نیچے کلمہ پڑھا۔ ماشاء اللہ۔ وہ جن ہندوستان آیا، جناتوں میں ایمان کی دعوت دی۔ سوچیے، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا، پھر تو پیارے نبی کی محنت، وہی تو محنت ہے کہ آج ہم ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان والے پیارے نبی کی طرح محنت کرنے والے اللہ کرے بن جائیں، تاکہ قیامت تک یہ دین زندہ ہو جائے انسانوں کی زندگیوں میں، اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ حافظ۔